مہینے میں قرآن آیا، کس مہینے میں آیا؟ ماہ رمضان مبارک، وہ مہینہ مقدس۔ بھائی جس رات میں قرآن آیا، کون سی رات میں آیا؟ لیلۃ القدر کی رات۔ وہ رات مقدس جس دن آیا، وہ دن افضل جو ہستی لے کر آئی، جس ہستی پر قرآن نازل ہوا، نزل علی محمد، وہ ذات مصطفیٰ افضل ہے۔ بھائی قرآن جس مہینے میں آئے، جس دن آئے، جس رات کو آئے، وہ رات افضل۔ تو جس سینے میں قرآن آ جائے، بھائی جس سینے میں قرآن آ جائے تو سوچے اس سینے کا کیا مقام ہوگا، اس حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کو ہمیشہ یاد کریں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیں پورے 30 پارے یاد کریں تو حافظ قرآن بنے۔ کم از کم جو چھوٹی چھوٹی صورتیں نا، 15-20 صورتیں، وہ بھی اگر آپ کے سینے میں آ جائیں نا، چھوٹی چھوٹی صورتیں جو 30ویں پارے کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سینے کو بھی دیکھتا ہے، اس سینے میں میرا خزانہ ہے۔ آپ کا خزانہ کسی بینک میں ہو نا، کسی بینک میں ہو، اگرچہ وہ 20,000 روپیہ کیوں نہ ہو بینک بیلنس میں، آپ کو پھر بھی فکر لگی رہتی ہے، یار اس وہاں پہ اکاؤنٹ ہے 20,000 روپیہ میرا وہاں پہ پڑا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ تو رہتا ہے نا۔ بندے کو فکر ہوتی ہے، یار میرا وہاں پر بھی اکاؤنٹ ہے 20,000 روپیہ میں رکھا تھا، تے 20,000 روپے دی اللہ کے آج دے دور چ کوئی وقت نہیں، لیکن پھر بھی بندے نو فکر لگی رہتی تے جدے اندر 20 صورتیں آئی، جس سینے چ 20 صورتیں چھوٹی چھوٹی بھی بندہ یاد کر لے تو سوچو اللہ نو دی فکر نہیں ہوئے کہ اس بندے دے سینے چ میرا قرآن ہے، میرا خزانہ ہے۔ سوچو دی فکر کون کرے گا؟ اللہ فکر کرے۔ اور جیڑا بندہ جدے سینے چ قرآن ہوندا ہے نا، تے عذاب دے فرشتے او دے نیرے بھی نہیں آتے، خواہ اگرچہ انہوں چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی آندیاں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم دنیا دار ہو گئے، ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا؟ کمانا ہے، بزنس مین بننا ہے، یہ کرو وہ کرو وہ کرو یہ کرو، فلاں کا بچہ دیکھو، بس ایگزامپل کیا دی، فلاں کا بچہ دیکھو۔ جبکہ ہم نے صرف اس کو دنیا سکھائی ہے، دین نہیں سکھایا۔ ہم نے اس کو دنیا سکھائی ہے، دین نہیں سکھایا۔ جب آپ بچوں کے سامنے صرف پیسوں کی بات کریں گے تو وہ شریعت کیا سیکھیں گے؟ اس نے صرف پیسے ہی سیکھنا ہے نا، پیسے ہی سیکھنا ہے نا کہ کمانا کیسے۔ جب آپ اس کو شریعت نہیں سکھائیں گے، اس کے سامنے موت کا ذکر نہیں کریں گے، اس کے سامنے قیامت کا ذکر نہیں کریں گے، اس کے سامنے فکر آخرت کا ذکر نہیں کریں گے، وہ دین کیا سیکھے گا؟ ارے راتوں کو جاگنے والا، بھائی فلمیں ڈرامے دیکھنے والا، فلمیں ڈرامے دیکھنے سے کوئی بندہ بایزید نہیں بن جاتا، کوئی بندہ جنید بغدادی نہیں بن جاتا۔ بھائی پوری رات تم جاگو اور فلمیں دیکھو اور کہو میں غوث بن گیا، میں غوث کا مرید بن گیا، نا۔ ارے جنید بغدادی، بایزید بستامی، غوث پاک صرف راتوں کو فلمیں دیکھنے سے نہیں بلکہ راتوں کو قیام کرنے سے بنتا ہے، راتوں کو قیام کرنے سے بنتا ہے۔ تو میرے بھائی، اپنی اولاد کو ٹھیک ہے دنیا اتنی دو جتنا رہنا ہے، آخرت سکھاؤ، آخرت سکھاؤ۔ مرنے کے بعد اس کی ویلیو کا پتہ چلے گا، کیونکہ جب آپ کی اولاد پڑھ کے کچھ بخشے گی نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا اس کی ویلیو کیا تھی کہ ہم نے دین سکھایا، تو اس کی ویلیو اب سمجھ میں آئی ہے مرنے کے بعد قبر میں۔ تو جدو بچہ باہر جناب میں نوٹ ہی کماندا رہے تو پیو اندر کہ یار پہ شر کوئی دعا پہ شر ہوئے، اور کچھ نہ کچھ تے قرآن پڑھ کے مینوں بخش دے۔ تے پتر نوں تو سکھایا ہی پیسہ وے، وہ کی انہوں تو ٹائم ہی نہیں، قبر تک نہیں آتے۔ حاجی صاحب دستے نے جمعے قبر تے جاندے نے والدین جی کہ کئی ایسی قبراں نے بسیدہ ہو گیا نے جتھے آندا ہی کوئی نہیں، ڈگ پئیاں آندا ہی کوئی نہیں، انہاں دا والی وارث ہی کوئی نہیں۔ وجہ کی کہ انہوں نے اپنی اولاداں نوں دین سکھایا ہی نہیں، شریعت سکھائی نہیں، نوٹ سکھایا۔ پھر بعد چوں دی ویلیو دا مرن تو بعد پتہ چلے گا۔ اے اولاد دا فائدہ کی ہے؟ سب تو بڑا فائدہ تد ہے جدو انسان مر جاندہ ہے، اگر نیک قرآن پڑھے، نماز پڑھے، اپنے والدین نو اس سالے ثواب پہنچاوے، تے باپ نو جدو پہنچدا ہے فرشتہ جبریل علیہ السلام تھال لے کے دے کول جاندے نے، تیری اولاد بڑی نیک ہے، نماز پڑھ کے قرآن دا صدقہ و خیرات کر کے تینو ثواب پہنچایا وے، تیرا مقام اللہ نے بلند و بالا فرما دیتا ہے۔ اور تسی ایتھے بیٹھے ہو، تانوں باہروں تہاڈا دوست امریکہ تو تحفہ بھیجے، کوئی گھڑی بھیجے، کوئی پیسے بھیجے، کوئی عید بھیجے، تو کنا خوش ہوندے یار، کنا خوش ہوندے۔ تے مرن والے نو سب تو زیادہ خوشی تد ہوندی ہے جدوں دی اولاد پڑھ کے کچھ سالے ثواب کر دی ہے۔ تو میرے بھائیو، آج یاد رکھیں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں وہ ویران گھرانے کی طرح ہے، ویران مکان۔ اور ویران مکان وہ ہوتا ہے جس میں بھوت چڑیلے جن وغیرہ ہوتے ہیں، لوگ اس کے قریب نہیں جاتا۔ مکان کی ویلیو مکین سے ہوتی ہے، جہاں پہ کوئی رہتا ہو۔ اگر مکین ہی نہ ہو تو مکان کی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح قرآن کی ویلیو، انسان کی ویلیو تب ہوگی جب تمہارے سینے میں قرآن کی محبت ہوگی، رسول کی محبت ہوگی، دین کی محبت ہوگی۔ آپ یاد رکھیں، ایک انسان ایم اے کرتا ہے، عزیزان گرامی کدن ایک بندہ ایم اے کر لوے، ڈاکٹر بن جاوے، جج بن جاوے، وکیل بن جاوے، سب تو زیادہ خوشی کنوں آندی ہے، سب تو زیادہ خوشی کنوں آندی ہے؟ او دے ماں باپ نو، او دے ماں پیو نو خوشی آندی ہے، ویکھو میرا پتر ڈاکٹر بن گیا ہے، میرا پتر جج بن گیا ہے، میرا پتر وکیل بن گیا ہے، میرا پتر جناب من سائنسدان بن گیا ہے، میرا پتر جناب من وزیر اعظم بن گیا ہے۔ سب تو زیادہ خوشی اے ماں پیو نہیں ہوندی ہے، کیونکہ میرا پتر جناب من کسی مقام تے پہنچ گیا ہوئے۔ اے تے دنیا داری دی گل ہے، ہو سکتا ہے دوسرا سایہ خوش نہ ہوئے، ہو سکتا ہے کیری گل ہے، جج بننا کیڑا مسئلہ ہے، وزیر اعظم بننا کیڑا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے دوسرے دے رشتہ دار خوش نہ ہون، لیکن ماں پیو خوش ہوندے نے، چونکہ اوندا پتر ہے، ماں پیو نے پیسہ لایا، چونکہ انہاں نو پتہ ہے میں کس طرح محنت و مشقت کر کے اپنے بچے نو پڑھایا، اپنے بچے نو لکھایا، میں اس مقام تے پہنچایا، ماں پیو نو خوشی ہوندی۔ یار ہوئے تے دنیا دا مقام ہے، ٹھیک ہے خوشی اپنی جگہ ہے، لیکن سب تو زیادہ خوشی، سب تو زیادہ خوشی، ارے ماں پیو خوش ہو جان، اولاد بڑی راضی ہوندی ہے، اولاد بڑی راضی ہوندی ہے، میرے ماں پیو میرے تے خوش ہو گئے نے۔ یار ہوئے تے دنیا دا مسئلہ ہو گیا، کوئی جج بنے، کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی لائر بنے، کوئی سائنسدان بنے، جناب منو ماں پیو خوش ہوندے نے، لیکن میں قربان جاواں بزرگاں نے دین لکھ دینے، صوفیاء عظام لکھ دینے، صوفیاء دی روح طرف اٹھدی ہے، آ فرما دینے وہ دنیا دا مسئلہ ہوئے تے ماں پیو خوش ہو جاندے نے، تے جس بندے دے سینے چ قرآن آ جاوے اور حضرت الرحمن خوش ہو جاندے، خدا رسول خوش ہو جاندے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ وہ جج بنے، دنیا داری دا کام کرے تے والدین خوش، ہو سکتا ہے دوسرا بندہ نہ خوش ہو، لیکن قرآن ایک ایسی دولت ہے جنہوں پتہ لگیا دے سینے چ قرآن ہے، صرف والدین خوش نہیں ہوندے، ہمسائے خوش نہیں ہوندے ہیں، رشتہ دار خوش نہیں ہوندے، دوست احباب خوش نہیں ہوندے، بلکہ رحمان بھی خوش ہوتا ہے، خدا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اہل اللہ پتہ کیرے نے، اللہ والے کیرے جیرے اہل قرآن نے، آئے ہائے جیرے قرآن پڑھ دے، قرآن نال محبت کر دے۔ تو آدھے کول مکان ہوئے نا، بہت وڈا مکان بھی ہوئے، وہ دے کئی کمرے ہون، ایک محل ہوئے، کمرے کئی ہون، تے بندے نے سونا ایک ہی کمرے چ ہوتا ہے۔ اے نہیں کہ لت کٹ کے دوسرے کمرے چ تے باہ دوسرے کمرے، نہیں، سوئے گا ایک ہی کمرے چ۔ حالانکہ 15 کمریاں دا مالک کوئی آخری گا، 15 کمریاں دا مالک کوئی ہے، محل ہوتا ہی ہے، سارا رجسٹری وغیرہ سب کچھ ہوتا ہی نہ ہی، لیکن سوندا ایک ہی کمرے چ، سوندا بولو ایک ہی کمرے چ۔ انہیں منتخب ایک کمرہ کیتا ہے، اس کمرے نال انہوں انس ہوندی ہے، انسیت ہوندی ہے، الفت ہوندی ہے۔ جس کمرے چ بندہ محل والا بادشاہ جڑا رہندا ہے، اس کمرے نال انہوں بڑی خوشی ہوندی ہے، بڑا خوش ہوندا ہے۔ یارو ایسے طرح ساری مخلوق نو اللہ نے پیدا کیتا ہے، اے ساری کائنات رب دی ہے، ساری انسانیت رب دی ہے، ساری مخلوق رب دی ہے، رب نے سب نو پیدا کیتا ہے، لیکن رب اپنی ساری مخلوق چ سب تو زیادہ اوے اس بندے نو پسند کردا ہے جس سینے دے اندر قرآن ہوندا ہے، جس سینے دے اندر قرآن ہوتا ہے۔ اللہ دا قرب حاصل کرن دا ذریعہ سب تو بڑا حدیث پاک چاہتا ہے قرآن دی تلاوت۔ اللہ سب تو زیادہ بندے تو اس وقت راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے جدوں قرآن دی تلاوت کرتا ہے۔ تو قرآن پڑھیا کرو یار، اپنے بچیاں نو بھی سکھاؤ۔ قرآن دی دولت تو وڈی دولت ہی کوئی نہیں، بہت وڈی دولت ہے۔ اپنے بچے قرآن کو تسی منگو کہ قرآن پڑھ کے اللہ کو منگو کہ یا اللہ مجھے شفا دے دے، اللہ تینوں شفا دے گا۔ قرآن پڑھ کے تو اللہ کو کہے گا یا اللہ میرا کاروبار سیدھا کر دے، تیرا کاروبار سیدھا ہو جائے گا۔
قرآن پڑھ کے تو کہیں گا یا اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرما دے، اللہ تینوں اپنا قرب بھی عطا فرما دے. تو قرآن پڑھیا کرو، قرآن کے اندر عظمت ہے، قرآن میں سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما دے.